بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں سبجیکٹو پروناؤن ضمیر مرفوع، متصل اور منفصل دونوں کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھا۔ آج کا ہمارا سبق ضمیر منصوب، متصل، منفصل اور مجرور متصل سے ریلیٹڈ ہے۔ یاد رکھیں ضمیر منصوب متصل آبجیکٹو پروناؤن، اس کی بھی ہم نے دو اقسام پڑھنی ہے۔ یہ فعل کے ساتھ جوائنٹ ہو کر آئیں گی یا انڈیویجولی یوز ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ضمیر منصوب متصل یعنی وہ اسماء ضمائر جو فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں انہیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ مجرور متصل بھی پڑھیں گے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں بہت کنیکشن ہے اور اکثر طلبہ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو ہم ان دونوں کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد منصوب منفصل پڑھیں گے۔ یاد رکھیں منصوب متصل یہ ضمائر ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں اور مفعول بہ یعنی آبجیکٹ بنتی ہیں۔ مجرور متصل پوزیسو پروناؤن وہ اسماء ضمائر جس میں نسبت اور تعلق یا ملکیت والا معنی پایا جاتا ہے، وہ اسم ضمیر جو اسم یا حرف کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اسم کے بعد مضاف الیہ بنائیں گے اور حرف جر کے بعد مجرور۔ ان دونوں ضمیر میں فرق اردو والا ہی وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں سے مجھے، یہ مجھے والا معنی آبجیکٹو ہے، منصوب والا معنی ہے، اور جب یہ مجھے سے میرا ہو جائے گا تو یہ مجرور متصل ہو جائے گا، پوزیسو پروناؤن ہو جائے گا۔ اسی طرح تم یہ سبجیکٹو، تمہیں یا تجھے آبجیکٹو جس میں ہم اس کو کہیں منصوب ہے، اور اگر یہ تمہارا ہو جائے تو یہ مجرور متصل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں ایک زبان کی مدد سے آپ دوسری زبان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں دوسری زبان کی گرامر کا سہارا لیتا ہوں تاکہ ہمارے طلبہ جو ہیں اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ کی زبان میں بھی پائی جاتی ہے، بس آپ اس چیز کو غور نہیں کرتے۔ تو دیکھیں مجرور متصل ہو یا منصوب متصل دونوں ایک ہی ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ غائب کے لیے ہیں، تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے۔ شروع کی تین جو ہیں یہ میسکولائن یعنی مذکر کے لیے، اور بقیہ تین یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ 6 جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ شروع کی 3 یہ مذکر کے لیے، اور بقیہ 3 جو ہیں یہ مؤنث یعنی فیمینائن کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ نی، نا، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے۔ اب اس کے بعد اب نی جو ہے جسٹ لائک می، اور نا جسٹ لائک اس، لیکن فرق کریں گے ہم اس میں منصوب اور مجرور کے لحاظ سے۔ تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں یہ تمام ضمیریں جو ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، اس کو ہم منصوب متصل بھی کہہ سکتے ہیں، مجرور متصل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں فرق اس طرح کیا جائے گا کہ اگر یہ ضمیر فعل یعنی ورب کے ساتھ آپ کو نظر آئے، اب آپ کو فعل کی پہچان ضرور ہو، تو آپ اس کو مفعول بنائیں گے یعنی آبجیکٹو پروناؤن کہیں گے۔ اس صورت میں یہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، جیسے ضربہ زید، زید نے اس کو مارا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ہو فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ آبجیکٹو پروناؤن ہے، منصوب متصل ہے۔ اور اگر اسم یا حرف کے ساتھ مل کر آئے، حرف بھی کون سے؟ پریپوزیشن اسپیشلی، تو اسم کے ساتھ مل کر آئے تو ہم اسے مضاف الیہ، اور حرف جر کے بعد ہم اس کو مجرور کہیں گے۔ قرآن پاک کی 2 آیتوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، ان قریب اے حبیب تمہیں یا تجھے تمہارا رب عطا کرے گا۔ وہی آپ اردو کا ترجمہ دیکھیں کہ ان قریب تیرا، ٹھیک ہے، رب تجھے عطا کرے گا۔ اب یہ تجھے دیکھیں یہ آبجیکٹ والے معنی میں ہے، اور تیرا جو ہے یہ پوزیسو والے معنی میں، نسبت والے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کا جو ہے یہ فعل، یعطی عطا کرنا، گفٹ کرنا، تو اب یہ اس کے ساتھ یوز ہو رہا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفعول بنے گا، یہ آبجیکٹو پروناؤن ہے۔ اور یہ نیکسٹ جو آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے رب کا، اس میں دیکھیں یہ کا جو ہے یہ اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ، رب مضاف کا مضاف الیہ۔
ہم پیچھے مضاف مضاف لے کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں. تو اب یؤتی فعل کا جو ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے, ہم اسے مفعول بنائیں گے, اور رب کا یہ مضاف مضاف لے ہو کر فاعل. اسی طرح اگلی مثال دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اب جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا, نادا پکارنا یہ فعل ہے, پکارا کس نے؟ ربہ, موسیٰ کے رب نے. اب ربہ یہ رب جو ہے اسم ہے, اس کے ساتھ جو ہو آ رہا ہے یہ مضاف الیہ ہے, یہ مجرور متصل ہے, اور یہ جو یہ ہو جو فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے یہ منصوب متصل ہے. دیکھیں دکھنے میں دونوں ہو سملر ہیں, دونوں سیم ہیں, لیکن ایک فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے, ایک اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں فرق کیا جائے گا. جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا, اب اس کی جگہ پہ آپ اسم کو یعنی ہم پروناؤن کی جگہ پہ ناؤن کو رکھ کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ناؤن کو رکھنا نہیں چاہیں تو آپ یوں ترجمہ کریں گے جب اس کے رب نے اس کو پکارا, when his lord called him. اب دیکھیں یہ انگلش میں بھی اس کو دیکھیں آپ کہ ایک میں ہم جو ہے وہ پوزیسو والا ترجمہ کر رہے ہیں اور ایک میں جو ہے ہم آبجیکٹو والا ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا, یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے تو ہم اسے آبجیکٹو پروناؤن کہیں گے, اور اگر حرف کے ساتھ مل کر آئے تو ہم اسے مجرور کہیں گے, اور اسم کے بعد آئے تو ہم اسے مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں, ایک نوٹ اس میں دیکھ لیں آپ کہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو آپ کو ضمائر یعنی ہو یا کا یہ نظر آئیں, یہ جو ہے منصوب متصل ہی بنتی ہیں, یعنی یہ آبجیکٹو پروناؤن ہوتی ہیں. یہ صرف ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ہم نے کیونکہ اس میں پڑھا ہے کہ جو حرف کے ساتھ مل کر آتی ہیں تو وہ مجرور بنتی ہے, لیکن ایک یہ واحد صورت ہے جس میں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ملی ہوئی ضمیریں ہوتی ہیں ہم اسے مجرور نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے منصوب کہیں گے, اور منصوب متصل. یہاں پہ ہم نے واضح کر دیا تھا کہ اسم کے ساتھ یا حرف بھی وہ جو پریپوزیشن ہو تو اسے ہم مجرور متصل کہیں گے. تو ایک ضمناً ایک نوٹ تھا جو بیان کیا. اب چلتے ہیں منصوب منفصل کی جانب, یعنی وہ اسماء ضمائر جو انڈیویجولی سیپریٹلی یوز ہوتی ہیں, اسم فعل حرف کے ساتھ یوز نہیں ہوتی. اب اس میں بھی وہی ہے کہ یہ شروع کی 6 جو ہیں یہ غائب کے لیے, بقیہ 6 جو ہیں یہ مخاطب کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے, اور لاسٹ 2 جو ہیں یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے استعمال ہوں گی. مثالوں میں اس کا کچھ جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ایا ہے یہ جو ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے جس کا معنی ہے تم, تو عبادت کرتے ہیں ہم کس کی؟ تیری. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, انڈیویجولی یوز ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرو. اب یہ یا جو ہے یہ سیپریٹلی یوز ہو رہا ہے اور مفعول بن رہا ہے. ایایا فاتقون, اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مال کے خوف سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیں گے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو واو جمع ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے جی. اولادکم, اولاد اسم ہے اور اس اسم کے ساتھ جو کم مل کر آ رہا ہے یہ نسبت والا تعلق والا معنی دے رہا ہے, تمہاری اولاد, یعنی تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ کم جو ہے
یہ اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ مجرور متصل ہے. اب دیکھیں نحنو یہ بھی سبجیکٹو والے معنی میں انڈیویجول یوز ہو رہا ہے, ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع منفصل ہے. نرزقہم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں, یہ ہم جو ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ منصوب ہے لیکن متصل ہے. اب اس سبق سے ریلیٹڈ جو مثال ہے وہ ہے وَإِيَّاكُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی دیں گے. تو یہ ایاکم جو ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو خلاصہ یہ ہوا کہ منصوب ضمیریں جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں, یا تو وہ مل کر استعمال ہوں گی فعل کے ساتھ یا انڈیویجولی استعمال ہوں گی. اگر فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں تو ہم اسے منصوب متصل کہیں گے, اور اگر انڈیویجولی استعمال ہوں تو ہم اسے منصوب منفصل سے تعبیر کریں گے. اور مجرور متصل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ اسم کے ساتھ آتی ہیں یا حرف جر کے ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو بھی ضمائر ہمیں عربی میں نظر آئیں گے اس میں فاعل والا معنی پایا جائے گا, اس میں ڈوئر والا معنی پایا جائے گا, تو ہم اسے ضمیر مرفوع کہیں گے. پھر اس کی دو قسمیں پڑھی, متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. اسی طرح منصوب کی بھی دو قسمیں پڑھی کہ وہ متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. اور مجرور کی فقط ہم نے ایک ہی قسم ہے کہ وہ اسم کے ساتھ آئے گی یا حرف جر کے ساتھ آئے گی, اور ہے وہی ہو ما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا. ضمیر کی ایک اور قسم پائی جاتی ہے جسے ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں, جو کہ ہمیں کلمات میں کوٹیشن میں لکھی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ 5 ہیں, ہوا, ہیا, انتا, انا, نحنو. یہ کہاں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں دیکھیں گے. یاد رکھیں انگلش میں کہا جاتا ہے پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ, کہ پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے. عربی میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے, اذا تکرر کررا, کہ جب تک آپ کسی چیز کی تکرار نہیں کریں گے وہ چیز قرار نہیں پکڑے گی. تو کسی بھی سبق کو سمجھنے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں, اس کو ایکسرسائز کر کے سمجھیں. تو آج کا ہمارا سبق اسماء ضمائر کے استعمال کس طرح ہوتا ہے, قرآن پاک سے ہم اس کا کچھ جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. یاد رکھیں جو تھرڈ پرسن پروناؤن ہیں, جو غائب کی ضمائر ہیں, وہ چاہے مؤنث کے لیے استعمال ہوں یا مذکر کے لیے, اس کے لیے پیچھے ناؤن کا ہونا ضروری ہوتا ہے, کہ ناؤن کا ذکر سیاق و سباق میں ہو چکا ہو, وگرنہ تھرڈ پرسن پروناؤن استعمال نہیں ہوتی. تو آپ کو جہاں کہیں بھی تھرڈ پرسن پروناؤن نظر آئے تو آپ پیچھے اس کا ناؤن ضرور تلاش کریں. اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو انسان ہے یہ بطور ناؤن ذکر ہے, اس کے بعد یہ جو ضمیر ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے, رب جو کہ ناؤن ہے اس کے ساتھ مل کر آ رہی ہے. اور ہم نے پڑھا کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر استعمال ہو تو وہ نسبت والا, تعلق والا معنی دیتی ہے اور مجرور متصل کہلاتی ہے. تو اب یہاں پر یہ ضمیر سے مراد جو ہے انسان ہے, تو ترجمہ ہوگا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ترجمے کا یہ انداز ہے کہ ایک مرتبہ جب ناؤن ذکر ہو جائے اور بعد میں اس کا پھر ذکر ہو رہا ہو ضمیر کی صورت میں, تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اپنے کا, یعنی اپنا, اس کا اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک وہ کون, انسان. اب اس ہو سے مراد بھی دیکھیں انسان ہے, اور یہ ضمیر جو ہے اگرچہ حرف کے ساتھ مل کر آ رہی ہے, لیکن ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں وہ منصوب متصل کہلاتی ہے. اسی طرح آگے اس ہو سے مراد بھی انسان ہی ہے. اگلی مثال میں دیکھتے ہیں سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, کہ جب زمین تھر تھرائے گی. اب دیکھیں یہاں پر ہا جو ہے اس سے مراد ارض ہے. اب پیچھے کیونکہ ارض کا ذکر ہو چکا تھا تو اب دیکھیں یہاں پہ تھرڈ پرسن پروناؤن ذکر ہوئی, اور ارض کیونکہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے, فیمینائن استعمال ہوتی ہے, تو اس کے لیے جو
پروناؤن یوز کی گئی وہ فیمینائن یعنی مؤنث والی استعمال کی. اب یہ زلزال یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ہاں آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ مجرور متصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکالے گی, کیا نکالے گی؟ اثقالها اپنے بوجھوں کو. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک مرتبہ جب اسم کا ذکر ہو جائے اس کے بعد اسی کی طرف ایک ضمیر لوٹ رہی ہو تو موسٹلی ہم ترجمہ اپنے کا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس ہا سے مراد بھی ارض ہے, زمین ہے, جس کا پیچھے ذکر ہو چکا. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ بے شک اور جب زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی, تو اس ہا سے مراد ہم اپنے کا کر رہے ہیں, اس سے مراد زمین ہے. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا ما لها اس کو کیا ہوا, کس کو کیا ہوا؟ ارض, زمین کو کیا ہوا, یہ کیوں اپنے بوجھ باہر نکال رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها اس دن یہ اپنے خبریں دے گی. کون اپنے خبریں دے گی؟ زمین. پیچھے ذکر ہو چکا جبھی ہم اپنے کا ترجمہ کر رہے ہیں. ان تمام جگہوں پر یہ لہا کے ساتھ جو ہا استعمال ہوئی ہے یہ حرف جر کے بعد استعمال ہوئی ہے, مجرور متصل ہے. یہاں پہ بھی اخبار یہ اسم ہے اور اس کے بعد ہا استعمال ہو رہی ہے, تو اخبار مضاف اور ہا ضمیر کو ہم مضاف الیہ کہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. اب اس ہا سے مراد بھی دیکھیں کس کو حکم دیا ہے؟ زمین کو. ہا سے مراد زمین ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن لوگ چوک در چوک جمع ہوں گے. کیوں جمع ہوں گے؟ لیوروا تاکہ دیکھیں. اب دیکھیں یہاں پر جو واو ہے واو جمع ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے, فاعل بنے گی, اور اس واو سے مراد کون ہے؟ ناس. یہ لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اعمالہم اپنے اعمال. اب دیکھیں پھر دوبارہ اپنے کا ترجمہ کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پیچھے ناس لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے. اب یہ اعمالہم یہ جمع مذکر غائب یعنی میسکولائن کی پلورل پروناؤن ہے. تو اب یہ بھی اسم کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مجرور متصل بن رہی ہے. آگے مزید دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اب یہ جو انا ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے اور سیپریٹلی استعمال ہو رہی ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع منفصل ہے. اس میں ڈوئر والا معنی پایا جا رہا ہے کہ میں تواب ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. تو اب یہاں پر فاعلی معنی پایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے اور مرفوع منفصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا انما نحن مصلحون منافقوں سے جب کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں نحن مصلحون ہمیں اصلاح چاہنے والے ہیں. اب یہ نحن جو ہے جسٹ لائک وی سبجیکٹو پروناؤن ہے, سیپریٹلی یوز ہو رہا ہے, ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع منفصل ہے. قالوا قالا فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہنا سے, ٹھیک ہے. قالا اب فعل کے ساتھ مل کر جب واو جمع آئے تو ہمیشہ فاعل بنتی ہے اور اس طرح کی ضمیروں کو مرفوع متصل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب انہیں اہل ایمان والوں کو اللہ کافی ہوگا. اب یہاں پہ پیچھے اللہ اہل ایمان کا ذکر ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال ہوا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اب دیکھیں ہم یہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو جب ہم ہو ہما ہم ہا ہما ہننا یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے تو مفعول یعنی آبجیکٹو بنتی ہیں, اور یہ کیونکہ فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ منصوب متصل ہے. اسی طرح وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان قریب انہیں اللہ کافی ہوگا اور بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کون ہے سننے والا؟ اللہ. اب یہ سبجیکٹو والا معنی اس میں پایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع منفصل ہے. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. تو دیکھیں یہ واو جمع ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ یہ مرفوع متصل ہے. سبحانک پاک ہے. کون پاک ہے؟ مالک تو. اب دیکھیں سبحان یہ اسم ہے سبحان, اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا. اب اس کے ساتھ
प्लस होकर इस्तेमाल हो रही है का। कौन पाक है? सुब्हानका, रब तू पाक है। तो अब देखें इस्म के साथ जब ज़मीर मिलकर आए तो हम उसे क्या कहते हैं? मजरूर मुत्तसिल। अब देखें इसमें निस्बत वाला, ताल्लुक वाला माना पाया जा रहा है कि पाक कौन है? तू पाक है। ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं है। अब ये जो लना, लाम हरफ जर के बाद ना आया है क्योंकि हरफ जर के बाद प्रोनाउन यूज हो रही है, प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये मजरूर मुत्तसिल है। हमें कोई इल्म नहीं है इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो जो सिखाया। अब अल्लामा माने अल्लामा, जैसे कुरान सूरह रहमान में इस्तेमाल हुआ अल्लामल कुरान। अब अल्लामा ये जो है इसका माना होता है सिखाना। अब फरिश्ते क्या फरमा रहे हैं? मा अल्लमता, जो सिखाया। किसने? ता, तूने। अब देखें ये ता फेल के साथ मिलकर इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये मरफू मुत्तसिल है। और ना भी ये फेल के साथ ही आ रही है तो इसमें ना जो है ये मफऊल बनेगा। सिखाया किसे? तूने सिखाया। और किसे सिखाया? हमें सिखाया। तो ये ना जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये ता जो है ये सब्जेक्ट है, जिसे हम फाइल कहते हैं, और ना ऑब्जेक्ट जिसे हम मफूल कहते हैं। तो ना जो है ये मंसूब मुत्तसिल है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही। तो ये इन्नका हरफ मुशब्बह बिल फेल के साथ का इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये मंसूब मुत्तसिल है। अंता जो है ये सेपरेटली इस्तेमाल हो रही है, ये मरफू मुनफसिल है। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि, यूसुफ के भाई आए। कौन आए? यूसुफ के भाई। फदखलू अलैहि, और वो दाखिल हुए। फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। अब देखें आए कौन? यूसुफ के भाई, दाखिल हुए। अब ये वाव जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दाखिल होने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे और तादाद में ज्यादा थे, वरना दखला ये फेल सेपरेटली जब इस्तेमाल होता है तो इस तरह लिखा जाता है दखला, दाखिल हुए। अब इसके साथ जब दो होंगे तो हम बोलेंगे दखला, दो दाखिल हुए, और अगर बहुत सारे होंगे तो हम दखलू। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, फेल के साथ मिलकर आ रही है और फाइल बनेगी तो हम इसे कहेंगे मरफू मुत्तसिल। तो वो दाखिल हुए किसकी बारगाह में? अलैहि, यूसुफ की बारगाह में। अला जो है ये प्रीपोजिशन है, हरफ जार है, इसके साथ ही आ रहा है, इससे मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात है। तो ये मजरूर मुत्तसिल। फअरफहुम, तो पहचान लिया। किसने पहचाना? यूसुफ ने पहचाना। यहाँ पर फाइल पोशीदा है, हम आगे पढ़ेंगे। हुम, किसे पहचाना? अपने भाइयों को। देखें ये जमा है, तो अब ये जमा है, फेल के साथ मिलकर जमीर इस्तेमाल हो रही है जमा की, तो हम कहेंगे ये मंसूब है, और मिलकर इस्तेमाल हो रही है तो मुत्तसिल है। वहुम लहू मुनकिरून, और वो इनकारी थे। किसके? यूसुफ के। अब देखें ये हुम आपको दोनों सिमिलर नजर आ रहा है, लेकिन फर्क करेंगे हम। ये आराफा हुम में जो हुम है ये फेल के साथ मिलकर आ रहा है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। यूसुफ ने पहचाना उन्हें, किन्हें? अपने भाइयों को। और वो इनकारी थे। कौन इनकार कर रहे थे? वो यूसुफ के भाई। अब यहां पे जो हुम की जो कंडीशन है, जो फॉर्म है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। यहां पर फाइली वाला माना पाया जा रहा है और सेपरेटली यूज हो रही, तो यहां हम इसको कहेंगे कि ये मरफू मुनफसिल है। हु ये हरफ जर के साथ आ रही है तो मजरूर मुत्तसिल। फलम्मा रजाऊ, आगे बीच में दो आयतें हमने छोड़ी हैं। फिर जब यूसुफ के भाई लौटे, अब रजाऊ, अब देखें रजा फेल है, सिंपली रजा, इसके साथ वावे जमा आया जो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कौन थे? यूसुफ के भाई। ये तो जब लौटे कौन? यूसुफ के भाई। कहां लौटे? इला अबीहिम, अपने वालिद की तरफ। देखिए अपने का फिर तर्जुमा कर रहे हैं हम, अपने वालिद की तरफ। अब हिम से मुराद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। अब ये इस्म है, इसके साथ मिलकर आ रहा है तो हम इसे कहेंगे मजरूर मुत्तसिल। कालू, कहा। किसने? यूसुफ के भाई ने।
یا ابانا اے ہمارے والد. اب اسم ہے, اس کے ساتھ دیکھیں ضمیر آ رہی ہے مجرور متصل, اے ہمارے والد, منع منا القیل ہمیں سامان نہیں دیا گیا, منع کر دیا گیا. فارسل معنا تو آپ مہربانی کریں بھیجیں ہمارے ساتھ. نا کس کے ساتھ بھیجیں؟ مع معنی ہوتا ہے ساتھ, اس کو وتھ کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں. بھیجیں کسے؟ ہمیں. بھیجیں ہمارے ساتھ, کسے بھیجیں؟ اخانا, اخن کہتے ہیں بھائی کو, اور کس کو بھیجیں؟ ہمارے بھائی کو. اب یہ نا جو ہے اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو مجرور متصل بنے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم جو ہیں اس کی حفاظت کریں گے. یہ انا جو ہے نا در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں انا تھا, اور اس کے ساتھ نا جو ہے یہ پروناؤن یوز ہوا ہے, تو یہ اس کو جب ملا کے لکھیں گے تو انا ہو جاتا ہے, یہ گنا ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں ان حروف مشبہ بالفعل ہے, اور نا اس کا اسم ہے جو کہ منصوب متصل ہے, لہو یہ مجرور متصل ہے. تو انہوں نے کہا فارسل معنا اخانا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں. اور پھر جو یوسف علیہ السلام نے ان سے کمٹمنٹ کیا تھا, وہ یوسف علیہ السلام ایز اے بادشاہ وہ اس کو پورا کریں گے, پوری آیت میں ذکر ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو ہم اب بنیامین کی حفاظت کریں گے. یوسف کی تو نہ کر سکے, انہیں تو کنویں میں پھینک دیا تھا ہم نے. تو اب یہاں پہ لب لباب, آپ اس کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری پریکٹس جو ہم نے ضمائر کی صورت میں جو ہم نے کچھ سیکھا اس سے ہم نے پریکٹس کی. میں لاسٹ میں جو ہے اس سبق میں آپ کو میں نے اپنی کتاب میں, کیونکہ در حقیقت یہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ میری کتاب کے ٹیوٹوریل ہیں, تو اس کی مشق بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ لاسٹ میں ڈسکس کروں گا ابھی فوراً. تو آپ جو ہے اس کو بھی پریکٹس کریں, اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے لاسٹ میں ہمارا نمبر دیا جائے گا, اس میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ کوئی ہماری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ ہم سے رابطہ کر رہا ہے. کتاب کی مشق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 6 میں اسماء ضمائر کا سبق ہے, اس کو آپ سامنے رکھیے گا. جو کچھ ہم نے سمجھایا اب تک اسے پڑھیے گا. اسماء ضمائر تھرڈ پرسن پروناؤن سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ جو غائب کی ضمائر ہیں وہ کس طرح پیچھے کی طرف جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں, یہ نقشوں کی صورت میں ہم نے واضح کیا ہے. جو ابھی ہم نے سیکھا ہے انگلش میں بھی دیکھیں بالکل یہی ہوتا ہے, جیسے قائد اعظم از اے فاؤنڈر آف پاکستان, ہی واز اے گریٹ لیڈر. تو اب یہاں پہ دیکھیں ہی جو ہے یہ وہیں پر ہی استعمال ہوگا جہاں پہ پیچھے ناؤن ذکر ہو چکا ہوگا. اسی طرح پہلی ہم نے مشق دی ہے, ہم نے آیات دی ہیں قرآن پاک کی, اور اس میں ہم نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو سرخ رنگ سے جو ضمائر انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں یہ پیچھے کس طرف لوٹ رہی ہیں. جیسے ہم آخری آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو, نحن نرزقهم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی دیں گے. اب دیکھیں یہ ہم کس طرف لوٹ رہی ہے یہ آپ کو بتانا ہے. ایاکم یہ کون سی ضمیر ہے یہ بھی آپ کو جو نا, تو یہاں پہ آپ جو آپ نے سیکھا اسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری مشق ہم نے دی ہے کہ درج ذیل طریقے کے مطابق خالی جگہ میں مرجع کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر منصوب متصل کو ذکر کیجیے, یعنی آبجیکٹو پروناؤن کو ذکر کیجیے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں شکر تو فاطمہ, یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ سمجھائے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے فاطمہ کا شکر ادا کیا. اب اگر میں فاطمہ کا نام ہٹاؤں اور اس کی جگہ پہ ضمائر لگانا چاہوں تو کون سی ضمیر لگاؤں گا؟ تو یقیناً میں مؤنث کی ضمیر ہا استعمال کروں گا, کیونکہ فاطمہ سنگولر ہے اور ہے مؤنث, تو ہم اس کے لیے ہا استعمال کریں گے. اسی طرح بقیہ 6 مثالیں دی ہیں. اب شکرت المعلمین, اب معلمین آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہیں, واحد ہیں, تثنیہ ہیں, جمع ہیں, یعنی ایک ہیں, دو ہیں, تین ہیں, اسی کے متعلق آپ ضمیر استعمال کریں گے. ابھی اب ہم آپ کو یہاں نہیں بتائیں گے. اسی طرح شکرت احمد, میں نے شکر ادا کیا احمد کا. اب احمد کو اگر آپ ہٹائیں اور اس کی جگہ پہ ضمیر لگائیں تو کون سی ضمیر لگائیں گے؟ اسی طرح شکرت والدین, میں نے اپنے والدین کا شکر ادا کیا. اب آپ والدین کو ہٹا کر اگر ضمیر لگاتے ہیں تو کون سی ضمیر لگائیں گے؟ اسی طرح شکرت شہود,
میں نے گواہوں کا شکریہ ادا کیا. اب شہود کو ہٹائیں آپ اور اس کی جگہ ضمیر لگائیں, تو کون سی غائب کی ضمیر لگے گی؟ منصوب متصل کی. اسی طرح شکرت المعلمات, تو معلمات کی جگہ کون سی ضمیر لگے گی؟ معلمات ایک ہے, دو ہے, تین ہے, مؤنث ہے, مذکر ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. تیسری مشق ہم نے یہ دی ہے کہ خط کشیدہ آیات میں ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل میں فرق بیان کیجیے. اب فرق ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہی ہم آپ کو اگر فعل کے ساتھ نظر آئے تو آپ اسے آنکھ بند کر کے منصوب متصل آبجیکٹو پروناؤن کہیں گے, اور اگر یہی اسم یا حرف جر کے ساتھ نظر آئے تو آپ اسے مضاف الیہ یا مجرور بنائیں گے, اور اس صورت میں یہ ضمیر مجرور متصل کہلائے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مثال میں آپ کو جیسے لعنہم اللہ. اب لعنت کرنا عمل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو اب یہ لعنہ کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ کیا بنے گی؟ اسی طرح کفرہم, یہ کفر جو ہے یہاں پہ بطور اسم استعمال ہو رہا ہے, تو یہاں پہ کفر جو ہے بطور اسم استعمال ہو رہا ہے, فعل نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں. اب دل کے بعد یعنی دل جو ہے وہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, آپ مینشن کریں, اس کے بعد ضمیر کا تعین کریں. اسی طرح ورفعنا لک ذکرک, یہ لکا جو ہے حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے. اسی طرح ذکر, ذکر جو ہے یہ یہاں پر اسم ہے. ایک بات یہاں پہ ضرور یاد رکھیں کہ طلبہ کو جو ہے نا سمجھنے میں, جب وہ ترجمہ کرتے ہیں نا تو ترجمے میں وہ جیسے ذکر معنی ہوتا ہے ذکر کرنا. اب یہاں پہ ذکر جو نا بطور مصدر ذکر ہے, یہاں پہ فعل نہیں ہے. یہاں پہ نیم آف ایکشن, کسی بھی کام کا جو ایکشن ہوتا ہے نا, نیم آف ایکشن جو ہوتا ہے, صبر کرنا, قتل کرنا, ذکر کرنا, تو یہ تمام اسم ہوتا ہے, فعل نہیں ہوتا. ذکر کرنا اچھی بات ہے. اب یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ذکر کرنا اچھی بات ہے, تو یہ ذکر کرنا یہ میں نیم آف ایکشن ذکر کر رہا ہوں, اور نیم آف ایکشن کو عربی میں مصدر کہتے ہیں, اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, فعل نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ذکر جو ہے وہ مصدر ہے, فعل نہیں ہے. اسی طرح کفرہم میں بھی یہی تھا کہ یہ مصدر تھا, نیم آف ایکشن تھا, اور نیم آف ایکشن جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اگلی آیات میں دیکھیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, قال انا خیر منہ, شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں کس سے؟ آدم سے. خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا تو نے کسے؟ مجھے. کس سے؟ آگ سے. وخلقتہ, اور تو نے پیدا کیا کس کو؟ اب یہاں پہ آپ تا کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خلقتا, یہ تا کیا بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی. فی قلوبہم, یہ دوبارہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے. اسی طرح آخر میں ہم نے چوتھی مشق دی ہے جس میں ہم نے مشکل الفاظ کی جو عربی میننگز تھی وہ اوپر دے دی. جیسے فواکہہ مانے پھل ہوتے ہیں, مطار مانے ایئرپورٹ ہوتا ہے, حلیب دودھ کو کہتے ہیں, اکلا کھانے کو کہتے ہیں, رجع لوٹنا, قرأ پڑھنا, حفیظہ یاد کرنا. اب اردو ترجمے لکھے ہوئے, اردو ترجمے کے ساتھ آپ ضمائر لگا کر, ضمیر مرفوع متصل لگا کر آپ عربی بنائیں. اب کیا تو نے پھل کھا لیا, اب پھل کو فواکہہ اوپر لکھا ہوا, کھانا اکلا. اب کیا کے لیے الف لگے گا, کیا لگے گا؟ الف. الف سوال کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. تو اب عربی بنے گی اکلتا, کیونکہ تا تو کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیکنڈ پرسن پروناؤن. اکلت الفواکہ, کیا تو نے پھل کھا لیا. اسی کی طرح کیا تم سب نے پھل کھا لیا. اب دیکھیں پھل وہی ہے, سوال کے طور پر حمزہ استعمال ہوگا شروع میں, اور ضمیر کون سی استعمال کرنی ہے؟ اب یہ تم سب ہے, تو نہیں ہے, سنگولر نہیں ہے, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ان دونوں نے پھل کھا لیے. سپوز کریں کہ بلال اور مغیث نے پھل کھا لیے, اب کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ وہ لوگ ایئرپورٹ سے آ گئے ہیں, وہ لوگ ایئرپورٹ سے آ گئے ہیں. اب ایئرپورٹ سے آ گئے ہیں اور بہت سارے ہیں, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ میں نے سبق یاد کر لیا ہے, میں ہے, کون سی ضمیر؟ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے, اب ہم نے میں کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ پڑھنا اور یاد کرنے میں فرق ہے, اوپر سے آپ فعل دیکھ سکتے ہیں. وہ دونوں مدرسے سے آ گئے ہیں, آپ کون دونوں آ گئے ہیں, مطلب کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ غائب کی. تو یہ ساری جو نا آپ اس کو پریکٹس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ کو پریکٹس کرنے کی, زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل حالات بہت ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں,
طلبہ محنت سے کتراتے ہیں، مشق کرنا، پریکٹس کرنا زیادہ سے زیادہ اس سے بہت کترانے لگ گئے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ جو کچھ سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اسے طلبہ کے لیے فائدہ مند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب